منحرف ارکان کے 25 ووٹ نکال کر دوبارہ گنتی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے خلاف تحریک انصاف کی درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ کا حکم۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا، کسی کو سادہ اکثریت نہ ملی تو سیکنڈ پول ہوگا۔ اکثریت نہ ملنے پر حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر برقرار نہیں رہیں گے۔ گورنر پنجاب کل اسمبلی کا اجلاس بلائیں، الیکشن ہونے تک اجلاس ملتوی نہ کیا جائے۔ نئے الیکشن کا فوری حکم نہیں دیا جا سکتا۔ دوبارہ الیکشن کا حکم سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہوگا۔ پریزائڈنگ آفیسر کے نوٹیفیکیشن کو بھی کالعدم کرنے کا نہیں کہہ سکتے۔ اسمبلی اجلاس میں ہنگامہ آرائی یا بدنظمی ہوئی تو توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی۔ عدالتی حکم کے بعد پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل شام 4 بجے بلا لیا گیا۔ پچیس منحرف ارکان کے ووٹ نکالنے کے بعد حمزہ شہباز عہدہ سنبھالنے کی اہلیت کھو چکے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو فوری بحال کیا جاتا ہے۔ 5 رکنی بینچ میں شامل جسٹس ساجد محمود سیٹھی کا اختلافی نوٹ، لکھا حمزہ کو وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ڈی نوٹیفائی کیا جائے۔ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی ضرورت نہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے دوبارہ ووٹنگ کرائی جانی چاہیے، جس کو زیادہ ووٹ ملیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہونا چاہیے۔ ماہر قانون ابوذر سلمان نیازی کہتے ہیں، اگر ووٹ 186 نہیں بنتے تو حمزہ شہباز کا الیکشن درست نہیں قرار پائے گا۔ 25 منحرف ارکان کے ووٹ نکالتے ہیں تو حمزہ شہباز کا الیکشن غیر آئینی ہوگا۔ لیگل ٹیم سے مشاورت کی ہے۔ صبح ہم سپریم کورٹ کے پاس جانے لگے اور یہ ہم کلیریفیکیشن چاہ رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر۔ میں اپنے سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو اس الیکشن میں سٹے دینی چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، عمران خان کا اعلان۔ ویڈیو پیغام میں کہا، سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ کے فیصلے پر سٹے دینے کی درخواست کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کے انتخاب کو کالعدم قرار دیا، 7 ری پولنگ 24 گھنٹے میں کرانے کا حکم دیا ہے۔ فیصلے کی وضاحت کے لیے سپریم کورٹ جا رہے ہیں، وضاحت نہ آئی تو پاکستان میں بحران مزید بڑھے گا۔ حمزہ شہباز کا انتخاب غیر آئینی تھا تو آج بھی وہ کیسے وزیر اعلیٰ رہ سکتا ہے؟ حمزہ شہباز کے ہوتے دوبارہ انتخاب اور ضمنی الیکشن کیسے شفاف ہوگا؟ رجیم چینج کانفرنس سے خطاب میں کہا، 2.5 ماہ سے جیسے پنجاب چل رہا ہے سب کے سامنے ہے۔ ضمنی الیکشن میں ابھی سے مداخلت شروع ہو گئی ہے۔ 2 امیدواروں نے بتایا فون آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں لینا۔ پچھلے انتخاب میں ہمارے جو ممبر تھے وہ 197 تھے، میں سے 25 مائنس کر دیں، ہمارے باقی اراکین بھی اب واپس آ گئے ہیں، تو ہماری جو تعداد ہے اس وقت 177 تعداد ہے۔ تحریک انصاف اور کافلی کا اتحاد ہے، ان کی تعداد 168 ہے، 9 ووٹوں کی اس وقت برتری کے اوپر ہیں۔ نون لیگ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ خوش آئین قرار دے دیا۔ حمزہ شہباز کی آئینی ماہرین اور ارکان اسمبلی سے مشاورت، کہتے ہیں عدالتی فیصلے سے پنجاب میں آئینی بحران کا خاتمہ ہوگا۔ اپوزیشن نے اپنی انا کی تسکین کے لیے صوبے کو آئینی بحران میں دھکیلا۔ ہم نے آئین اور قانون سے ماورا کوئی اقدام نہیں کیا۔ آئین اور قانون سے کھلواڑ کرنے والوں کے چہرے قوم کے سامنے ہیں۔ عطا تارڑ کہتے ہیں، ہمارے پاس 177 اور تحریک انصاف کے پاس 168 ووٹس ہیں۔ اسمبلی میں ہماری اکثریت برقرار رہے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے مسلم لیگ نون نے پھر ہوٹل بک کروا لیا، اپنے اور اتحادی ارکان کو ایئرپورٹ کے قریب ہوٹل میں ٹھہرانے کا فیصلہ۔ کہہ یہ رہے ہیں ہمیں، آپ کے ہاتھ ہم نے باندھ دیے، زبان بندی کر دی ہے، آپ الیکشن لڑ کے دکھا دیں۔ اس کا کیا کرنا ہے جس کا الیکشن ہے ڈیو؟ 7 بندے جو باہر گئے ہوئے ہیں ان کو کیوں آپ اگنور کر رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہاؤس مکمل ہو اور پھر الیکشن کرائیں۔ پہلے پنجاب اسمبلی کے 20 ارکان کا ضمنی الیکشن ہو، ہاؤس مکمل ہو، پھر وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرایا جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی پریس کانفرنس، کہا 7 ارکان ملک سے باہر ہیں، ایوان مکمل نہیں۔ جس پریزائڈنگ آفیسر کی وجہ سے جگ ہسائی ہوئی اسی کو دوبارہ لگا دیا گیا۔ راجہ بشارت نے کہا، ہمارے خلاف کارروائی کے لیے رات 12 بجے عدالتیں کھل سکتی ہیں تو ہمارے تحفظات پر بھی غور کیا جائے۔ میاں محمود الرشید نے کہا ہے 16 اپریل کی صورتحال بحال کی جائے، پھر وزیر اعلیٰ کا الیکشن کرایا جائے۔
वोट बनता है जो हमजा ने लिया वो 170, क्योंकि 2 लोगों ने एफिडेविट दिया कि हमने तो वोट दिया ही नहीं, तो 170 के साथ तो ये असम्बली नहीं कर सकती। फिलहाल तो किसी भी पास की 186 नहीं है, आर्टिकल 124 के अंदर ही असम्बली वज़ीर आला मुंतखब नहीं कर सकती और इस असम्बली को फौरी तौर पर डिसॉल्व करना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ने सियासी बहरान में मजीद इजाफा कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं इस असम्बली में नए वजीर आला का इंतखाब बहुत मुश्किल है, असम्बली तहलील होनी चाहिए। शहबाज गिल बोले फैसले में एक तरफ है कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं था और दूसरी तरफ हमजा शहबाज को काम जारी रखने का कहा जा रहा है। पंजाब से इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे के बाद अगली बारी मीर सादिक और मीर जाफर की है। फर्रुख हबीब बोले लोटों के बाद जाली वजीर आला भी स्क्रैप हो गए। बाबर आवान ने ट्वीट किया आले शरीफ हमेशा नजरिया ज़रूरत की बेसाखियों पर इक़्तिदार में आई। 5 मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी किए बगैर आइन के तहत फेयर इलेक्शन मुमकिन नहीं। कासिम सूरी बोले जब हिदायत हाई कोर्ट से मिलनी है तो अदालत ही हुकूमती उमूर चलाए, असम्बलियों को ताले लगा दिए जाएं। मुक़्तदर हल्कों से अपील करना चाहता हूँ, अपनी अजीम फौज से और अदारों से अपील करना चाहता हूँ, खुदा के लिए इस मुल्क के को सियासी बहरान से बचा लें। आसफ जरदारी जो है वो सियासी चाल खेल रहा है, पाकिस्तान की मईशत को मजीद तबाह कर देगी। मुक़्तदर हल्के मुदाखलत करें और मुल्क में इलेक्शन कराएं, वरना सूरत हाल बहुत खराब होगी। शेख रशीद की गुफ्तगू, कहा आसिफ जरदारी जो सियासी चाल चल रहा है वो मईशत को मजीद तबाह कर देगी। अभी सदर मुमलिकत शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहेगा। मुल्क को बचाना है तो जुलाई में इलेक्शन का ऐलान करना होगा। टेक्नोक्रेट सेटअप ले आएं जो 90 दिन में शफाफ इलेक्शन कराए। जुलाई बहुत अहम है, आर्टिकल 63A पर बहुत बड़ा फैसला आ सकता है जिससे नई सियासत जन्म लेगी। जब आलमी साजिश का उस साइफर से पता चल गया जो बकौल उनके हुई थी, तो फिर उस आलमी साजिश के खिलाफ इंक्वायरी इमरान खान ने कमीशन बनाकर क्यों नहीं शुरू करवाई? इमरान खान के पास साइफर आ गया था तो इंक्वायरी कमीशन क्यों नहीं बनाया, असम्बलियां क्यों तहलील नहीं की? वफाकी वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान की आइन शकरी पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई तो वो जेल में होंगे। इमरान खान ने 4 साल अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इंतकामी सियासत की, इदारों को इस्तेमाल करके मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात दर्ज करवाए। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक हमजा शहबाज को हटाया नहीं गया। मुल्क में अफरा तफरी अब कम नहीं होगी, बढ़ेगी। मसाइल का वाहिद हल शफाफ और फौरी इंतखाबात हैं। प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हमजा शहबाज की वाहिद काबिलियत पुलिस से तशद्दुद कराना है। पहले से कह रहे हैं वजीर आला पंजाब का इंतखाब गैर आईनी है। इमरान खान का तफसीली इंटरव्यू देखिए रात 10:03 पर सिर्फ ARY न्यूज़ पर। चंद वोट की हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज गई। इत्तेहादी एक एक करके शहबाज हुकूमत से नाराज। MQM BAP के बाद अवामी नेशनल पार्टी का भी अलहदगी पर गौर। पार्टी की अक्सरियत ने हुकूमत से अलहदगी की तजवीज़ दे दी। हतमी फैसलों के लिए मरकजी क़यादत का इजलास ईद के बाद तलब। एमल वली खान की ज़ेर सदारत मरकजी क़यादत का इजलास। हुकूमती इत्तेहाद के लिए किए गए वादों और उन पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ तबादला ख़याल। नेशनल पार्टी और PK मैप को भी तहफ़्फ़ुज़ात। मौलाना फजलुर रहमान से PDM इजलास बुलाने का मुतालबा। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। हुकूमती उमूर, चेयरमैन NAP की तकर्री और MQM के सिंध हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, साद रफ़ीक और मलिक अहमद खान भी मौजूद। की सिंसियरिटी तो नहीं है, मुखलिस तो वो हमें नज़र नहीं आते, वफादार भी नज़र नहीं आते। किसी टाइम लगता है कि उनकी लीडरशिप को एहसास भी है, लेकिन फिर जब हम देखते हैं कि नहीं, ये तो कुछ बातें करने के बावजूद अमल में वो नहीं। पीपल्स पार्टी मुखलिस है, ना ही वफादार। जो वादे किए वो पूरे होते नजर नहीं आ रहे। सिंध हुकूमत के साथ साथ वफाक से भी अलहदगी के इम्कानात हैं। रहनुमा MQM साबिर कायम खानी की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी से मुआहिदा करना मुश्किल मरहला था। इत्तेहाद पर वोटर्स के जहनों में सवालात उठते हैं।
ابھی ہم مہلت دے رہے ہیں مگر انہیں بھی خیال کرنا چاہیے، جو معاہدے کیے خلوص نیت سے پورے کریں۔ ایم کیو ایم بھی ایسے ہی ٹوٹی جیسے دوسری جماعتیں کسی کے اشارے پر ٹوٹتی ہیں۔ پی ٹی آئی کی پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی درخواست پر سماعت۔ بابر اعوان نے عدالت کو بتایا 27 جون کو ڈپٹی کمشنر کو جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دی، جس پر تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ عدالت کا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو کل ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم۔ فاروق حبیب کہتے ہیں نالائق حکومت عمران خان کی عوامی مقبولیت سے خوف زدہ ہے۔ نالائق وزیر اعظم شہباز شریف بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا نون لیگ پر ضمنی الیکشن میں ووٹوں کی خریداری کا الزام، چیکس کے بدلے حلف لے کر ووٹ خریدنے کی ویڈیو سامنے لے آئی۔ محمود رشید کہتے ہیں نون لیگ اپنی ہار سامنے دیکھ کر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ یو سی 186 کے نمائندے ووٹوں کا سودا کر رہے ہیں۔ ووٹ خریدنے کی مبینہ ویڈیو پر الیکشن کمیشن کا ایکشن۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے نون لیگی امیدوار رانا احسن کو کل طلب کر لیا۔ ایل این جی پر شہباز حکومت کا واویلا، عمر ایوب نے ڈھول کا پول کھول دیا۔ بتایا نون لیگ حکومت نے جب ایل این جی شروع کی تو اسٹوریج کا کوئی انتظام نہیں کیا، زیادہ کارگو خرید بھی لیے جائیں تو ایل این جی رکھی کہاں جائے گی۔ پی ٹی آئی حکومت نے کم قیمت ایل این جی خرید کر اربوں ڈالر بچائے۔ نون لیگ حکومت نے سیاسی مقاصد کے لیے ایل این جی کو پیٹرولیم مصنوعات کا متبادل قرار دیا، جس کی وجہ سے ایل این جی پوری قیمت وصول نہیں کی جا سکتی۔ عمران خان حکومت نے گیس کی اوسط قیمت کا طریقہ کار بنا لیا تھا، امپورٹڈ حکومت اطلاع کیوں نہیں کرتی؟ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا قطر کا سرکاری دورہ، امیر قطر سے تفصیلی ملاقات، قطری نائب وزیر اعظم بھی ملاقات میں شریک، باہمی دلچسپی، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر گفتگو۔ سپاہ سالار نے کہا دونوں ممالک کے درمیان تاریخی، دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ قطر کے امیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا، دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کے لیے اقدامات جاری رکھنے پر اتفاق۔ کراچی والوں چھتریاں نکالو، بارش آنے والی ہے۔ شہر قائد میں 100 ملی میٹر سے زائد بارش کا امکان، اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے وسطی بھارت میں موجود سسٹم آج رات پاکستان کے شمال میں داخل ہوگا۔ سندھ میں 2 جولائی سے سسٹم فعال ہو جائے گا۔ ہیوی اسپیل کراچی پر بھی اثر انداز ہوگا۔ شہر میں اتوار کی صبح موسلا دھار بارش کی پیش گوئی، 3 سے 5 جولائی تک سمندر میں طوفانی کے سبب ماہی گیروں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ چترال میں گلیشیئر پھٹ گیا، برساتی نالے میں شدید طغیانی، گاؤں کے دونوں پل سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ ہنزا میں بھی شست پر گلیشیئر پگھلنے لگا، پانی کے تیز بہاؤ سے پاک چین اقتصادی راہداری شدید متاثر۔ شارع قراقرم پر حسن آباد کا عارضی پل بھی طغیانی کی زد میں آ گیا۔ عوام پر پھر بجلی گرانے کی تیاری، 3 ماہ کے دوران مرحلہ وار بجلی کی قیمتوں میں 8 روپے فی یونٹ تک اضافہ کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے 1 جولائی سے بجلی کے نرخ 3.5 روپے فی یونٹ بڑھیں گے، 1 اگست سے مزید 3.5 روپے اور 1 ستمبر سے بجلی مزید 1 روپے فی یونٹ مہنگی کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت کام آئی، نہ وزراء کی یقین دہانیاں، ملک میں بجلی کا بحران سنگین ہو گیا۔ وزارت توانائی نے ویب سائٹ پر ڈیٹا دینا بھی بند کر دیا، شارٹ فال 7300 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا۔ شہروں میں 8 اور دیہات میں 12 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ، شہریوں کا پارا ہائی، چونیا میں احتجاج، چھانگا مانگا روڈ پر مظاہرہ، کراچی والے بھی کے الیکٹرک کے رحم و کرم پر، شہر میں 14 گھنٹے تک بجلی غائب رہنا معمول بن گیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کل کے الیکٹرک ہیڈ آفس کے سامنے احتجاج کا اعلان، شہر میں 20 سے زائد شاہراہوں پر دھرنا بھی دیا جائے گا۔ مصطفیٰ کمال کا لائسنس ختم کر کے الیکٹرک کو قومی تحویل میں لینے کا مطالبہ۔ احسن اقبال نے لوڈ شیڈنگ کا ملبہ سابق حکومت پر ڈال دیا، کہا بجلی کا بحران موجودہ حکومت کا پیدا کردہ نہیں، ذمہ دار عمران نیازی ہے۔
سابق حکومت گیس اور LNG حاصل کرنے میں ناکام رہی، بجلی کے کارخانے چلانے کے لیے ایندھن نہیں خریدا، ملک کو دلدل سے نکالیں گے۔ اسحاق ڈار کا وسیع تجربہ ہے، وہ واپس آئے تو ہماری معاشی ٹیم میں اضافہ ہوگا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا منصوبہ BRT تیسرے بین الاقوامی ایوارڈ کے لیے نامزد۔ پولینڈ میں ورلڈ اربن فورم کے 11ویں سیشن میں BRT کو نامزد کرنے کا اعلان کیا گیا۔ 260 منصوبوں میں سے 5 کو نامزدگیوں میں شامل کیا گیا۔ ترجمان ٹرانس پشاور نے بتایا کہ 5 منتخب منصوبوں میں پہلے نمبر پر آنے والے منصوبے کو 2.5 لاکھ امریکی ڈالر انعام ملے گا۔ 4 رنر اپ منصوبوں کو 25,000 امریکی ڈالرز کا انعام دیا جائے گا۔ ملک میں کورونا کے بار جاری، کراچی میں شرح 19% سے زائد ہو گئی۔ 24 گھنٹے میں 641 نئے کیس رپورٹ، مزید 2 افراد انتقال کر گئے۔ NCOC کا کہنا ہے کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے بوسٹر ڈوز ناگزیر ہے۔ 12 سال سے زائد عمر افراد بوسٹر ڈوز کے لیے اہل ہیں۔ کورونا سے صحت یاب افراد 28 روز بعد بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں۔ دو بوند پاکستان کی خاطر، ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا چوتھا روز۔ پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے میں مصروف۔ اسرائیل میں سیاسی بحران، پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی۔ 4 سال میں 5ویں بار انتخابات ہوں گے۔ 1 نومبر تک وزیر خارجہ قائم مقام وزیر اعظم ہوں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نئے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا۔ ریڈ اینڈ وائٹ بال کیٹیگریز میں مجموعی طور پر 33 کھلاڑی شامل۔ کپتان بابر اعظم سمیت 5 کھلاڑیوں کو ریڈ اینڈ وائٹ بال دونوں فارمیٹ کے کانٹریکٹ مل گئے۔ چیف سلیکٹر محمد وسیم کا کہنا ہے سینٹرل کانٹریکٹ میں 12 ماہ کی کارکردگی کو مد نظر رکھا۔ ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک نے فیفا ورلڈ کپ 2022 کے پاکستان میں ٹی وی اور ڈیجیٹل رائٹس حاصل کر لیے۔ شائقین فٹ بال فیفا ورلڈ کپ کے میچز پاکستان میں براہ راست اسپورٹس پر دیکھ سکیں گے۔ ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال نے کہا کہ وعدے کے مطابق پاکستان میں کھیلوں کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ تمام تر مشکلات کے باوجود ہم نے ایک اور اہم سنگ میل عبور کیا ہے۔ عید قرباں کی رونقیں بڑھنے لگیں، شہر شہر مویشی منڈیاں سج گئیں، خوبصورت اور تگڑے جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔